بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آپ حضرات کے سامنے ربیع الاول کی مناسبت سے بیان کرتا ہوں۔ انہی واقعات میں سے آج اور ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت حضور کی عمر مبارک کیا تھی؟ حضور حضرت جبریل کون سی آیتیں لے کر آئے حضور کے پاس؟ حضور جب واپس لوٹے تو اس وقت حضور کی کیا حالت اور کیفیت تھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کو کیا جواب دیا؟ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان تمام واقعات کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 برس کی پہنچی، آپ حسب معمول غار حرا میں تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند کرتے تھے۔ حضور اس وقت بھی نبوت اور رسالت ملنے سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے اور دین ابراہیمی کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ اسے روایات میں آتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کے پاس کھانا وغیرہ لے کر جاتی، حضور خود ایک دو دن کا کھانا لیتے اور وہاں پر عبادت کرتے۔ تو حضور حسب معمول وہیں پر تھے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آئے اور آ کر حضور کو فرمایا کہ آپ پڑھو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ نے یہ کلام بھیجا ہے، آپ پڑھو اللہ کا نام لے کر۔ تو حضور نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبریل نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میری برداشت کی انتہا ختم ہو گئی، پھر مجھے چھوڑا اور چھوڑ کر یہی حکم دیا کہ پڑھو۔ پھر میں نے یہی جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں ان پڑھ ہوں۔ حضور نے یہ جواب دیا کہ میں امی ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت جبریل امین نے پھر حضور کو پکڑا اور پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر زور سے حضور کو بھینچا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ سختی اس میں تھی۔ پھر جب مجھے چھوڑا اور چھوڑ کر مجھے حکم دیا کہ پڑھو، پھر انہوں نے یہ آیتیں پڑھی جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھو جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، بالخصوص انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب معزز ہے، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھلایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ چیزیں سکھائی جن چیزوں کا انسان کو علم نہیں تھا۔ یہ آیتیں حضرت جبریل امین نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی۔ تو اب تیسری مرتبہ حضور نے ان آیتوں کو پڑھا۔ یہ تمام واقعہ پیش آئے۔ اس کے بعد جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ کا بدن اطہر، روایت میں آتا ہے کہ حضور کے شانے مبارک کانپ رہے تھے، کپکپی سے حضور پر طاری ہوئی تھی۔ گھر جب آئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، زملونی زملونی، میرے اوپر کچھ ڈال دو، مجھے کچھ چادر اڑا دو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، گھبراہٹ کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ میرے اوپر کوئی چادر وغیرہ ڈالو۔ انہوں نے ڈالی تو اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ میری جان جو ہے وہ نکل جائے، چونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتے کو دیکھا تو فرشتے کے انوارات اور اس کی جو تجلیات تھی حضور کی بشریت پر دفعتاً ان کا نزول ہوا۔ آج سے پہلے حضور نے کبھی نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ حضور نے فرشتے کی نورانیت، اس کی تجلیات جو ہے وہ حضور کی بشریت پر اس
پہلی مرتبہ ان کا نزول ہوا تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سب کچھ واقعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سنایا اور سنا کر کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں فنا ہو جاؤں. یعنی وحی کی جلالت کی وجہ سے یہ خیال ہوا کہ اگر وحی کی یہی شدت اور یہی کیفیت رہی تو عجیب نہیں کہ میری بشریت اس وحی کے ثقل کو برداشت نہیں کرے گی، کہ بشریت کا تقاضا ہے کہ وہ اتنے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے گی، یا بار نبوت سے میں مغلوب ہو کر فنا ہو جاؤں. کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم آپ پر ایک ثقیل اور گرا کلام نازل کریں گے. قرآن کریم میں بھی اس کو ثبوت ہے. تو یہ تمام تر واقعہ جب پیش آیا تو واقعے کے پیش آنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو تسلی دی، اور تسلی دے کر فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، کہ اس لیے کہ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ تو صلہ رحمی کو قائم کرنے والے ہو، آپ تو امانت دار ہو، آپ تو صادق ہو، آپ تو مہمان نواز ہو، آپ تو مصیبت زدہ، آفت زدہ، لاچار اور پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہو. یعنی جس انسان کے اندر یہ تمام تر خاصیات ہو، یہ تمام تر اوصاف جس انسان کے اندر ہو، امانت داری ہو، صداقت ہو، مہمانوں کی مہمان نوازی ہو، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو کہ جس کے اندر یہ محاسن اور یہ کمالات اور یہ محامد اور یہ پاکیزہ صفات ہو، ایسے شمائل اور اخلاق والے انسان کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. تسلی دینے کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چاچا جاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لیا اور اس کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا. انہوں نے جب یہ پورا واقعہ سنا تو انہوں نے کہا یہ وہی ناموس ہے، یعنی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ کاش میں تمہارے زمانہ پیغمبری اور تمہارے زمانہ رسالت کو پاتا، جب تمہاری قوم تم کو تمہارے وطن سے نکالتی تو اس وقت میں تمہاری حمایت اور تمہاری مدد کرتا، یا کم از کم زندہ ہی اس وقت رہتا تو میں تمہاری مدد ضرور کرتا. اس سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہو رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر ہوا ایسا ہی کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو کفار نے طرح طرح کے مصائب اور طرح کی تکلیفیں اور پریشانیاں حضور کو دینی شروع کر دی.